شہیدو تم کہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو، تازگی ہے گلستاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو، سبز و خرم دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریاں، بلبل شاخ گلستان رو رو کہتے ہیں یہ غراں، میرے پھولوں میرے غنچوں اے شہیدو تم کہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو، چل کے راہ حق پہ تم نے کام ایسا کر دکھایا، شہدائے کربلا سے اپنے وعدوں کو نبھایا، اے جوانوں عہد سازو، اے شہیدو تم کہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو، پرصدارے کربلا تھے، رونق فرش عزا تھے، عاشق خاک شفا تھے، ساجد رب اولا تھے، شاہدی پر رونے والوں اے شہیدو تم کہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو، تم جلوسوں میں عزا کے چلنے والے آگے آگے، سوگواروں کو بچا کر سہ گئے خود بم دھماکے، راہ حق کے جان سارو اے شہیدو تم کہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو، تم مؤذن تم مصلی، قلب مومن کی تسلی، تم دعائے سیدہ کی ہر زمانے میں تجلی، عصمتوں کے پاسدارو اے شہیدو تم کہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو
کہاں ہو؟ بن تمہارے کیا بہاریں، کیسے نغمے کیا ترانے، چشم نم ہے لب پہ آہے، ہم ملیں گے کب نہ جانے، پاس اپنے اب بلا لو اے شہیدو تم جہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو، اے شہیدو تم کہاں ہو، تم کہاں ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تحریکی ساتھیوں، وفا پرستوں، میرے محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں، قائد تحریک الطاف حسین بھائی، السلام علیکم، آداب۔ آج 19 جون 2020 ہے اور جمعے کا دن ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جس کو ہم ایم کیو ایم کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیاہ ترین دن کہتے ہیں، اور 19 جون کو ہمیشہ ایم کیو ایم کی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر یاد کیا جاتا رہے گا، اور ہم جس جگہ بھی پہنچیں، جہاں بھی پہنچیں، جس مقام پر بھی ہوں، منزل پر پہنچ جائیں، اس کے باوجود اس دن کو ہم کبھی بھول نہیں پائیں گے، نہ بھلائیں گے، کیونکہ 19 جون ایک ایسا دن ہے 1992 کو جب ہم پر شب خون مارا گیا، ایم کیو ایم کے کارکنان پر، ایم کیو ایم کے ذمہ داروں پر حملے ہوئے، اور فوجی آپریشن شروع کیا گیا، اور فوجی آپریشن اس طریقے سے شروع کیا گیا کہ اپنے ٹرک پر اوپنلی، کھلے عام اسلحے کے ساتھ حقیقی دہشت گردوں کو بٹھا کر کراچی کے مختلف علاقوں میں لائے، ہمارے دفاتر پر قبضے کیے گئے، ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا گیا، لیکن اس ظلم و ستم اور جبر و استبداد کے باوجود ہمارے کارکنان کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ ہم آج وہ دن منا رہے ہیں کہ جب متحدہ قومی موومنٹ نے ایک ہی رات میں 19 جون 92 کی رات میں اس آپریشن کی وجہ سے ایک بہت بڑے دریا کو عبور کیا، آگ اور خون کے، اور
ہمیں مجبور کر دیا گیا کہ ہم چاہے کتنا ہی اس ملک کے لیے محبت رکھتے ہوں، پیار رکھتے ہوں، عشق کرتے ہوں، لیکن ہمارا یہ پیار، یہ محبت، یہ عشق نہیں مانا جائے گا، کیونکہ ہمیں اس ملک کا باسی سمجھا ہی نہیں گیا اور نہ کبھی سمجھا جائے گا۔ تو 19 جون 1992 کی رات، وہ رات ہے، وہ سیاہ رات ہے جس نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم کس درندہ صفت لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، کس ملک میں ہم بس رہے ہیں جہاں سانس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ 19 جون 1992 کے ایسے ایسے واقعات ہیں اور اس کے بعد کے آنے والے دنوں میں کہ جس کا ہم اگر تصور بھی کریں تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اس طرح سے ہمارے ساتھیوں کی شہادتیں ہوا کرتی تھیں، 92، 93، 94، 95۔ یہ 3-4 سال ایسے عذاب کے گزرے ہیں کہ ہم 4 لاشیں دفنا کے آتے تھے اور مزید 4-5 لاشوں کی تیاری پیچھے سے ہو رہی ہوتی تھی۔ ایک دن میں 10-10، 12-12 شہادتیں ہم نے دیکھی ہیں ایک دن میں، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہیں۔ شہداء قبرستان ایسے نہیں بھر گیا۔ آج ہم انہی شہداء کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور انہی شہداء کی قربانی کی بدولت ہم یہ کہنے پر حق بجانب ہیں کہ یہاں تک یہ قوم پہنچی ہے۔ الطاف بھائی کے نام پر، قائد تحریک کے نام پر جن ساتھیوں نے جانیں دی ہیں، ان ساتھیوں کو الطاف بھائی صبح اور شام یاد کرتے ہیں اور اپنے یعنی کہ دیکھا جائے تو روزمرہ کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے کبھی بھی ان کی آنکھوں کے سامنے سے وہ چہرے نہیں ہٹتے جن ساتھیوں سے وہ گلے ملا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، ساتھ میں بیٹھے کھانا کھایا کرتے تھے، اور وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ 19 جون 1992 شروع تو ہوا، ختم نہیں ہوا۔ یہ آپریشن شروع تو کیا، کبھی ہلکا ہوا، کبھی تیز ہوا، لیکن آج کے دن تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ یہ آپریشن چل رہا ہے، جس کی زندہ مثال 3-4 دن پہلے ہمارے پیارے ساتھی آصف پاشا شہید کی لاش، میوٹیلیٹڈ باڈی سڑک پر پڑی ہوئی ملی، جھاڑیوں میں پڑی ہوئی ملی۔ تو یہ آپریشن کبھی بھی رکا نہیں ہے، اور 2013 کے بعد جو نئے انداز میں نئے لالی پاپ کو دینے کی کوشش کی گئی تھی، 92 میں بھی الطاف بھائی نے یہ بات کہی تھی کہ یہ آپریشن جو شروع کر رہے ہیں، اور یہ ہم سے کہہ رہے ہیں، کئی میٹنگیں کی ایم کیو ایم کے ذمہ داران کے ساتھ بیٹھ کر، فوجی حکمرانوں نے، نواز شریف کی حکومت کے لوگوں نے، کہ یہ آپریشن ہم پتھارے داروں کے خلاف، ڈاکو کے خلاف، اور جنہوں نے مال لوٹا ہے اس ملک کا، بڑی بڑی جائیدادیں بنائی ہیں، بڑے بڑے وڈیرے جو ہیں سندھ کے، ان کے خلاف ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت الطاف بھائی نے کہہ دیا تھا کہ اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے۔ ہم لوگوں سے یہ بات کہی تھی الطاف بھائی نے کہ یہ آپریشن کسی کے خلاف نہیں ہے، شروع ہو رہا ہے، یہ ایم کیو ایم کے خلاف شروع کر رہے ہیں۔ کور یہ دے رہے ہیں 72 بڑی مچھلیوں کا، ایک مچھلی بھی نہیں پکڑی گئی، بلکہ وہ مچھلیاں آج مگرمچھ بن گئی ہیں۔
92 میں اگر وہ لوٹا کرتے تھے، اگر فرض کرے 100 روپے، تو آج وہ 1,00,000 روپے لوٹ رہے ہیں. ان کو یہ حوصلہ افزائی کی گئی. کیوں؟ کیونکہ اس لوٹا ماری میں آپ خود شامل ہیں. کن مچھلیوں کو پکڑو گے بھائی؟ 72 بڑی مچھلیوں سے بڑے مگرمچھ تو فوجی اسٹیبلشمنٹ خود ہے، کیونکہ ہر بزنس میں ان کا ہاتھ ہے. شوگر مل ہو، ملک پلانٹ ہو، گائے بھینسوں کا باڑا ہو، گوشت کا کاروبار ہو، بلڈنگ وہ جو عمارتیں بناتے ہیں، کنسٹرکشن کا کاروبار ہو. کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں وہ شامل نہیں ہے؟ اور آج یہ جو وبا چلی ہوئی ہے کورونا کی، کورونا وائرس سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی نہیں جا رہی ہے، بلکہ فائدہ اٹھا لیا گیا ہے. کورونا وائرس پھیلایا گیا ہمارے غریب لوگوں کے درمیان، اور اس ذریعے سے ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اس کی مد میں پیسے لیے جا رہے ہیں، اور وہ سب انہی کے پاکٹ میں جا رہے ہیں. تو آج ہم 19 جون کے شہداء کو یاد کرتے ہوئے ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ان شہداء کی قربانیوں کو رائے گاں نہیں جانے دیں گے. پوری MQM قائد تحریک کا یہ کمٹمنٹ ہے. قائد تحریک کی یہ بھرپور مضبوط عزم اور ارادہ اس طریقے سے ہے کہ آپ یقین کریں کہ ہر شہادت کے بعد الطاف بھائی کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے اور مضبوطی آتی ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے اگر ایسا کیا ہے تو ہم مزید اپنی جد و جہد کو تیز کریں گے. ہم الطاف بھائی کے حوصلوں کو یہ چھونا چاہ رہے، دیکھنا چاہ رہے، پڑھنا چاہ رہے. ارے کب تک پڑھو گے؟ ابھی کل کی بات ہے، کل ایک فیصلہ آیا ہے. ڈاکٹر عمران فاروق شہید، جو ہمارے شہید انقلاب ہیں، جن کو الطاف بھائی نے خود خطاب دیا ہے شہید انقلاب کا، ان کے قتل کا مقدمہ کمپلیٹ ہوا ہے. اور قتل کا مقدمہ لڑنے کے بجائے، قتل کا مقدمہ کا فیصلہ دینے کے بجائے وہ سیاسی انداز میں ساری چیزیں کر رہے، اور فوج کے پریشر میں آ کر الطاف بھائی، یعنی کہ جو پہلے دن سے الطاف بھائی کے خلاف فوج نے ایک ذہن بنا لیا ہے، آج کے دن تک اس عدالتی فیصلے میں یہ آیا ہے کہ یہ کہا گیا کہ شہید انقلاب کے قتل کا حکم خدا نخواستہ الطاف بھائی نے دیا تھا. یہ کل کے فیصلے میں تحریر کیا گیا ہے. وہ بھائی تم نے الطاف بھائی کو بلایا نہیں، سنا نہیں، ان کا کوئی وکیل نہیں ہے، ان کا ٹرائل نہیں ہوا، دلائل نہیں ہوئے. کس بنیاد پہ، کس ثبوت اور کن شواہد کی بنیاد پر آپ نے الطاف بھائی پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا بھائی؟ اگر یعنی ماضی میں الطاف بھائی پہ الزام لگا تھا پولیس کی ٹوپی چوری کرنے کا، مذہب کا خیز الزام، اور آج آپ نے قانونی، وہ تو پولیس کا الزام تھا، آج آپ نے عدالت سے ہی فیصلہ، ججمنٹ میں آپ لکھ رہے ہیں کہ الطاف حسین کے حکم پہ یہ عمل ہوا ہے. شرم آنی چاہیے ان ججز کو. میں تو صرف اتنا کہوں گا بھائی، یہ ججز میرا خیال ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کو مرنا نہیں ہے، ان کو قیامت تک اسی دنیا میں رہنا ہے. 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، اس سے زیادہ کیا جیو گے بھائی؟ مر کر اللہ کو منہ دکھانا ہے؟ نہیں دکھانا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی تمہارا منہ دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے منہ سے اتنی بدبو آ رہی ہوگی کہ کوئی تمہارے قریب بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا. جھوٹ، فریب اور مکر کے وجہ سے آج کی اس فیصلے کو ہم بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم
اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے. تمام جمہوری جو ادارے ہیں، جمہوری جو ممالک ہیں، جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان کو ہم لیٹر لکھ رہے ہیں، لکھنا شروع کر دیا ہے کہ یہ عدالتی فیصلہ ہے اور اس عدالتی فیصلے پر آپ اپنا رد عمل شروع کریں. میں اس عدالتی فیصلے کو ہم سب ساتھی یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، سب پوری ایم کیو ایم بھرپور طریقے سے الطاف بھائی کے خلاف جو بکواس کی گئی ہے اس کی پرزور نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ ہم بھرپور طریقے سے اس کو ڈینائی کرتے ہیں، ڈکلائن کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں اس کو. دنیا میں جہاں جہاں وفا پرست ساتھی موجود ہیں، آپ نے کل سے لے کے آج تک سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا کتنے غم و غصے کا انہوں نے اظہار کیا ہے. ججوں کو سمجھنا چاہیے وہ اپنے لیے آگ بھر رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں. انصاف سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا میں. دنیا بنی ہے انصاف کی بنیاد پہ. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی انصاف کے لیے، اور آپ اس بنیادی اس کیریکٹر کو ختم کر رہے ہیں دنیا سے. اللہ تعالیٰ کے خلاف جا رہے ہیں آپ. آج میں اس موقع پر یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ جو کل آپ نے ایک انٹرویو دیکھا ہوگا شمائلہ بھابھی کا، وہ اپنی جگہ جے ہوئی ہے، سب کچھ ہے اپنے لیے. وہ جو ان کو کہنا تھا وہ کہا انہوں نے. ہم ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. لیکن آپ نے اس بات کا اندازہ کر لیا ہوگا کہ جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہی تھی کتنی تکلیف میں تھیں، پریشانی میں تھیں، اور ان سے کہلوایا جا رہا تھا، کیا ہو رہا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ تو خیر بعد میں بات کھلے گی، لیکن یہ بات پوری دنیا جانتی ہے. ایم کیو ایم کا ایک ایک کارکن جانتا ہے. پہلے دن سے آج تک الطاف بھائی نے شمائلہ بھابھی کا خیال رکھا ہے، ان کے بچوں کا خیال رکھا ہے، شہید کے گھر والوں کا خیال رکھا ہے. اور آج کے دن تک قسمیہ میں کہہ سکتا ہوں، کہہ سکتا نہیں ہوں، قسمیہ کہہ رہا ہوں، ہم سب اس بات کے گواہ ہیں. میں اپنی بات اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا پھر بھی بڑا پن ہو جائے گا. نہیں، میں جانتا ہوں، یہ سب ساتھی جانتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے یہ لوگوں نے چیزیں پہنچائی ہیں. اور اپنے ہاتھوں سے کیوں پہنچائی ہیں؟ کس نے پہنچوائی ہیں؟ الطاف بھائی نے پہنچوائی ہے نا بھائی. پہلے دن سے آج تک ماشاءاللہ سے خیال رکھا گیا ہے. ہاں، اونچ نیچ ضرور ہوئی ہے، مطلب کیا نام ہے، پر تھوڑا کبھی ہم نے کبھی صرف نظر ہوا ہے ہمارا، یہ بات صحیح ہے، مصروفیات کی بنیاد پہ، حالات کی بنیاد پہ. یہ جو ہر وقت ہمیں جو ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم کا بازار گرم رکھا جاتا ہے، اس میں ہمیں اتنا انوالو کر دیا جاتا ہے کہ ہماری توجہ تھوڑا ان کی طرف سے ہٹ جاتی ہے. لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کا خیال نہیں رکھا. ہم نے سمرات الطاف بھائی نے، اور یقین کریں ہمیں ڈانٹیں پڑی ہیں ہمیں. اب میں آپ لوگوں کو کیا کیا بتاؤں، اس بات پر ابھی 1.5 مہینہ نہیں گزرا ہے. الطاف بھائی نے مجھے ڈانٹا، ہمارے ساتھیوں کو ڈانٹا، تم نے شمائلہ کو فون کیا، شمائلہ کی خیریت معلوم کی، عید کی مبارکباد دی. ابھی جو رمضان گزرا ہے، عید کا تحفہ ان کو عید کا سامان پہنچایا، بالکل پہنچایا، کوئی احسان نہیں کیا. بتانے کا مقصد یہ ہے ہم ان سب باتوں کی تردید کرتے ہیں جو کل کہلوائی گئی ہیں ان سے. ہم بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ ہیں،
ان کے بچوں کے ساتھ ہے، اور یہ وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ تعالی جس پر الطاف بھائی کا ہاتھ ہو وہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ شمائلہ بھابھی انشاءاللہ تعالی اپنی مضبوطی کا اظہار کریں گی، ان کے بچے مستقبل میں انشاءاللہ تعالی ایک اعلیٰ مقام حاصل کریں گے، اور الطاف بھائی کے زیر سایہ اچھی سے اچھی زندگی گزاریں گے۔ ہمیں یہ پورا یقین ہے، یقین محکم ہے۔ یہ میں اپنے اس گفتگو کے ساتھ میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ اپنے شہیدوں کو، چاہے ہمارے شہید انقلاب ہوں، ڈاکٹر عمران بھائی ہوں، چاہے ہمارے دیگر شہداء ہوں، چاہے ہمارے آصف پاشا بھائی ہوں جو 3 دن پہلے شہید ہوئے، کبھی بھی الطاف بھائی نے شہیدوں کے لواحقین کو کبھی بھی نہیں بلایا، نہیں فراموش کیا، اور جتنے بھی ممکن ہو سکے، یقین کریں آپ، خود نہیں کھایا، شہداء کے لواحقین کو بھیج دیا۔ ذرا سا ادھر ادھر سے فنڈ جمع ہوا، شہداء کے فوراً کہا کہ منی گرام یا اس کے ذریعے کیا نام ہے ویسٹرن یونین کے ذریعے بھیجو، ان کو بھیجو۔ کسی کی بچی کی شادی ہے، علاج معالجہ ہے، یہ ہر طرح سے خیال رکھا جاتا ہے، لیکن ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم نے پورا خیال رکھا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے پورا خیال رکھا، یہ ہم اپنے ریالزم اور پریکٹیکلزم کے فلسفے کے خلاف جائیں گے۔ ریالٹی یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے، جتنا ممکن ہوا وہ کیا، اور آئندہ آنے والے وقت میں جتنا ممکن ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ کریں گے۔ اور الطاف بھائی کبھی بھی یعنی کہ خود بھوکے رہ سکتے ہیں۔ میں یہ کیسے بتاؤں آپ کو، ہم لوگ جس طرح سے وقت گزار رہے ہیں، ہمارے کیا مالی حالات ہیں، یہ پیٹ کا حال صرف دائی کو پتہ ہوتا ہے، میں نہیں بتا سکتا آپ لوگوں کو، لیکن بھابھی کا خیال رکھا گیا۔ جو لوگ کل کا ٹی وی انٹرویو دیکھ کر اگر تھوڑا سا کنفیوز ہوئے ہوں، وہ اطمینان رکھیں، الطاف بھائی موجود ہیں، اور الطاف بھائی کسی بھی طریقے سے ان کو تکلیف میں نہیں رہنے دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہر طرح سے بھابھی کا خیال رکھا جائے گا۔ میں اپنی اس گفتگو میں کو اینڈ کرتے ہوئے، کیونکہ فاتح خوانی کا معاملہ ہے، آپ لوگوں نے سرکولر پڑھا ہوگا، سوشل میڈیا سے ہم نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ آج ہم آن لائن فاتح خوانی کریں گے، اپنے شہداء کو کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ وہ اینڈ کرنے سے پہلے میں نیاز لاشاری شہید کے لیے بھی دعاگو ہوں، اور اپنے ساتھیوں سے کہوں گا جب فاتح خوانی کریں نیاز لاشاری شہید کو بھی یاد کریں، ان کو بھی ہمارے آصف پاشا ساتھی جو شہید ہوئے ہیں، ان کے اسی دن یا اسے ایک دن آگے پیچھے پہلے یا اسی دن ان کی بھی لاش میوٹیلیٹڈ باڈی، بیچارہ 35 سال کا جوان تھا، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے، 35 سال کا جوان، اس کو مار دیا اور شہید کر دیا۔ اور اس پر بھی ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے۔ پچھلے 3 دن سے ان بہت زیادہ گرفتاریوں میں، چھاپوں میں تیزی آ گئی ہے۔ کراچی، حیدرآباد، سندھ کے اندرونی علاقے، جی ایس سندھ کے لوگوں کو، متحدہ کے لوگوں کو، سب کو ڈھونڈ کے پکڑا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ لاپتہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو خیریت سے رکھے اور ان کے گھر والوں کو ہمت دے، حوصلہ دے۔ ایک بات کہوں گا، جو ساتھی لاپتہ ہو رہا ہے، جس ساتھی کو اٹھا رہے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، ان کے گھر والوں سے درخواست ہے، چاہے آپ کو موقع نہ دیا جائے، ایک سگریٹ کی پنی پر آپ جو سڑک پہ پڑی ہوئی مل جائے، اس پہ آپ 2 لائن لکھ کے آپ کورٹ میں ڈال دیں۔ وہ پٹیشن کے طور پر ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ 2 لائنیں سگریٹ کی پنی میں لکھ کے دے دی گئیں، وہ پٹیشن بن گئی آگے چل کر۔ تو وہ آپ پٹیشن ضرور داخل کریں، اور ہر جو لاپتہ ساتھی ہے اس کی پٹیشن ہم یونائٹڈ نیشن تک پہنچائیں گے، اور ان سے بھی درخواست کریں گے، ان سے بلکہ یہ درخواست بھی میں کرتا ہوں
یونائٹڈ نیشن سے اور انسانی حقوق کے اداروں سے کہ ہمارے لوگوں کو آج بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، نہ صرف گرفتار کیا جا رہا ہے، لاپتہ کیا جا رہا ہے، پتہ بتا ہی نہیں رہے کہاں لے گئے. تو ان کے لیے آواز بلند کریں اور تیزی دکھائیں. اپنے اس سسٹم کے تحت نہ چلیں کہ جو نظام ہوتا ہے کاغذ آئے گا تو کاغذ کا جواب جائے گا، سیکرٹری آئے گا تو وہ بتائے گا، ایسا نہیں. یہ جو ہمارے انسانی حقوق کی جو ادارے ہیں اس میں جو انسان کام کرتے ہیں، جو رہتے ہیں، جو آفس ہولڈرز ہیں اور جو یونائٹڈ نیشنز کے ادارے کے جو لوگ ہیں، چاہے کوئی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان سے میں پوچھتا ہوں آپ کی بچی، آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے، آپ کے نواسی کے ساتھ، آپ کے پوتے پوتی کے ساتھ اگر یہ سلوک ہو تو کیا آپ سسٹم کا انتظام کریں گے کہ لیٹر آئے گا تو ہم لیٹر کا جواب دیں گے، پہلے یہ معلوم کر لیں، پہلے وہ معلوم کر لیں؟ آپ تو فوری ایکٹ کریں گے، سیدھا سیدھا اسپتال بھاگیں گے، سیدھا سیدھا تھانے بھاگیں گے، کسی کو ٹیلی فون کریں گے. یہ ہمارے لیے کیوں نہیں کرتے بھائی؟ یہ بھی تو انسان کے بچے ہیں. تو آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ جو ہمارے لوگ پچھلے 3 دنوں میں لاپتہ کیے گئے ہیں ان کے لیے بھی آواز بلند کریں، اور جو ماضی میں لاپتہ کیے گئے ہیں ان کے لیے خدشات بڑھ گئے ہیں. میں اپنے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آصف پاشا بھائی کی لاش اور نیاز لاشاری کی لاش ملنے کے بعد، ان کو شہید کرنے کے بعد ہمارے خدشات بڑھ گئے ہیں. ہمارے ساتھی جو 2 سال سے، 2.5 سال سے، 5 سال سے لاپتہ ہیں، 2013 کے بعد سے بالخصوص بہت زیادہ لاپتہ کیے گئے ہیں. ان کے لیے آواز بلند کریں، ان کو بازیاب کرائیں. یہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اوپر اللہ ہے، نیچے آپ لوگ ہیں. آپ لوگ کچھ کوشش کریں گے، ان چلتے پھرتے انسانوں کو بازیاب کرائیں گے، ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے کوئی انتظام کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا. اس گزارشات کے ساتھ میں درخواست کروں گا قاسم بھائی سے کہ ہاشم بھائی سے گزارش کروں گا کہ ہمارے UK کے آرگنائزر ہیں، COC کے انچارج ہیں ہاشم بھائی، ان سے گزارش کروں گا کہ فاتح خوانی کی ابتدا کی جائے. باری باری ہم لوگ، بلکہ اس سے پہلے میں اپنا حصہ ادا کر دوں، معذرت چاہتا ہوں اپنے ہاشم بھائی سے میں اپنا حصہ ادا کر دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت الکرسی حاضر ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. صدق اللہ العظیم. میں ہاشم بھائی سے گزارش کروں گا فاتح خوانی کرائے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل عليكم وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. اللهم صل على آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل. دعاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام ماؤں بہنوں بزرگوں بیٹیوں اور نوجوان پیری کی ساتھیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان بالخصوص جبر و ستم کے ماحول کی وجہ سے اجتماعی قرآن خوانی نہیں ہو سکتی، اور دنیا بھر میں جو کرونا وائرس کی صورتحال ہے اس کے پیش نظر قرآن خوانی کا جو ہمارا اجتماع باقاعدہ ہر موقع پہ ہوا کرتا تھا وہ نہیں ہو پایا. لیکن لوگوں نے، وفا پرست ساتھیوں نے، ماؤں بہنوں نے اپنے اپنے طور پر شہداء کے ایصال ثواب کے لیے گھروں میں قرآن خوانی کی ہے اور اس کی تفصیلات ہمیں بھیجی ہیں. حیدرآباد سے ہمیں 50 قرآن مجید ختم ہونے کی ایک اطلاع دی گئی ہے. اسی طریقے سے کراچی سے، حیدرآباد سے، میرپور خاص سے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، سعودی عرب کے دیگر شہروں سے، دیگر خلیجی ممالک سے، ساتھ ساتھ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور جہاں جہاں بھی، ساؤتھ افریقہ، بیلجیم، جہاں جہاں بھی شہداء کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی ہے، آیت کریمہ کی گئی ہے، درود شریف کا ورد کیا گیا ہے، قرآنی آیات اور سورت کا ورد کیا گیا ہے، ان سب کے ثواب کے لیے، ان سب کا ثواب، ان سب کا ہدیہ یکجا کرتے ہوئے آج ہم تمام شہداء، بالخصوص 19 جون 1992 کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی شہداء کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اسے اپنی شان سے درگزر فرما. اس کا جو بھی ثواب بنتا ہے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو بخشتے ہیں. یا رب العالمین قبول فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا کے بعد درجہ بدرجہ اس کا ثواب تمام انبیاء کرام کی ارواح کو بخشتے ہیں. یا رب العالمین قبول فرما. یا رب العالمین اس کا ثواب کربلا کے شہداء کی ارواح کو بخشتے ہیں. قبول فرما. پنجتن پاک کی ارواح کو بخشتے ہیں. قبول فرما. تمام خلفائے راشدین کی ارواح کو بخشتے ہیں. قبول فرما. یا رب العالمین تمام اولیاء کاملین، بزرگان دین کی ارواح کو بخشتے ہیں. قبول فرما. ایم کیو ایم کے تمام شہداء بشمول بلوچستان کے مظلوم شہداء، اندرون سندھ کے تمام شہداء، خصوصاً جو حالیہ دنوں میں ایم کیو ایم کے کارکن آصف پاشا بھائی شہید اور سندھی نوجوان ساتھی نیاز لاشاری شہید جنہیں ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا، ان کی ارواح کو بخشتے ہیں. یا رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
بالخصوص اس کا ثواب 19 جون 1992 کے تمام شہداء کی ارواح کو بخش دیں یا رب العالمین، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے بڑے بھائی ناصر حسین، ان کے بھتیجے عارف حسین، بہنوئی اسلم ابراہانی بھائی کی ارواح کو بخش دیں یا رب العالمین، قبول فرما۔ یا رب العالمین، اپنے حبیب کے صدقہ پاک میں تمام شہداء کو، چاہے وہ بلوچستان کے شہداء ہوں، اندرون سندھ کے شہداء ہوں، سندھ کے شہری علاقوں کے شہداء ہوں، جو بھی حقوق کی جد و جہد کرتے ہوئے جس نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، یا رب العالمین ان تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ یا رب العالمین، تمام شہداء کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ یا رب العالمین، تمام شہداء کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دے، اور روز محشر ان تمام شہداء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ یا رب العالمین، ہم حاضرین میں سے اور اس فاتحہ خوانی میں شریک جو بھی ناظرین ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں، ان کے گھر میں ان کے والدین، بہن بھائی، بیٹے، عزیز و اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا رب العالمین ان تمام مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا رب العالمین، حاضرین، ناظرین اور سامعین میں سے جو علیل ہیں، یا ان کے جو عزیز و اقارب کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، یا رب العالمین تمام وفا پرست بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا رب العالمین، تمام مظلوموں کی غیب سے مدد فرما۔ یا رب العالمین، بالخصوص قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو صحت و تندرستی عطا فرما، سلامتی عطا فرما، درازی عمر عطا فرما۔ یا رب العالمین، الطاف بھائی کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، قدم قدم پر قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی اور ان کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، ان پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا رب العالمین، ہم مظلوموں کی غیب سے مدد فرما۔ یا رب العالمین، حق پرستی کی اس جد و جہد میں جو بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، ان کی غیب سے مدد فرما۔ حقوق کی اس جد و جہد کو، سندھ دھرتی کی آزادی کی جد و جہد کو کامیابی عطا فرما۔ یا رب العالمین، مظلوموں کے خلاف برسر پیکار باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ یا رب العالمین، حق پرستوں کو غالب فرما۔ یا رب العالمین، ہم مظلوموں کی غیب سے مدد فرما۔ وقال اللہ فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم